بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے جو بات چل رہی ہے وہ چپٹر ہے باب الاستئذان۔ کتاب الآداب میں سے اجازت طلب کرنا وہ باب چل رہا ہے۔ From the book of the manners we are talking about seeking the permission, Babul Istizan. And today inshallah I'm going to finish this chapter, the last few hadiths of the Prophet alayhi salatu wassalam. I'm going to share with you اس باب کی یہ آخری 2-3 حدیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نئی بات شروع ہوگی۔ یہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا ہے، ان عطا ابن یسار ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال استأذن على أمي فقال نعم فقال الرجل إني معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن عليها أتحب أن ترها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک اور اینگل سے آج ایک اور پہلو سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اجازت طلب کرنا کتنا اہم ہے، the importance and the significance of seeking the permission۔ جہاں بھی جاؤ، even if you go your own home، آج اس پہلو سے بھی بات ہے، ایک from different angle, from different aspect this حدیث مبارکہ is so important کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لیا کروں؟ ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں ہے، تو کہا کہ should I seek the permission from my own mother if we live in like same home and she is my mother، تو میں اپنے گھر میں ہی ظاہر ہے جاؤں تو اپنی ماں ہے، تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یس یو ہیو ٹو۔ تو اس شخص نے پھر اور سوال کیا، ظاہر ہے اور کلیریفیکیشن کے لیے، تو یا یوں کہہ لیں کہ اس کے سوال کے جواب میں اتنا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، وہ کافی تھا۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا، سو ہی آسکڈ اگین کہ میں آئی لیو ود ہر، شی از مائی مدر، آئی لیو دے دا سیم ہوم، سو از اٹ اسٹل لائک فار می ٹو سیک دا پرمیشن فرام مائی مدر؟ اس پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اجازت لیا کرو۔ میں یس یو ہیو ٹو سیک دا پرمیشن وین ایور یو گو ہوم، یو ہیو ٹو آسک فار دا پرمیشن۔ جب بھی اپنے گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں بھی جاؤ، اپنی ماں ہے لیکن پھر بھی داخل ہوتے ہوئے اجازت لو۔ پھر سوال کیا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں میری ماں، اجازت لیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے سیکنڈ ٹائم کہا اگین یس یو ہیو ٹو۔ پھر اس شخص نے پھر تیسری بار پوچھا ایک اور بات کر کے، پھر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، آئی سرو ہر، آم ہر سن، تو میں خدمت کرتا ہوں، خادم ہوں، ظاہر ہر وقت میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ماں کی خدمت گزاری میں کرتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت لینی ہے؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگین تھرڈ ٹائم نبی کریم علیہ السلام یس یو ہیو ٹو۔ جب تیسری بار اس نے یہ کوشچن کیا تو جواب دیتے ہوئے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی ماں کو عریاں دیکھو؟
ظاہر ہے گھر رہتے ہیں، گھر ہے، اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں علم، چینجنگ کی کوئی کر رہا ہے، آپ کی اپنی ماں ہی ہے، اگر وہ کپڑے چینج کر رہی ہیں یا اس طرح، تو کیا اور میں اپنی، تو پسند کرے گا تو اپنی ماں کا بدن ایکسپوز ہوتا ہوا دیکھے اس طرح؟ تو اب جب یہ بات آقا علیہ السلام نے پھر اس پر سختی سے اس کو بتانے کی کوشش کی، پہلی بات پر ہی وہ کافی تھا، لیکن پھر اس نے چونکہ سوال کیے 2-3، اب پھر آقا علیہ السلام نے اس کو جواب سمجھانے کے لیے ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ کہ وائی ایم سیئنگ یس یو ہیو ٹو سیک دا پرمیشن ایون اف یو گو یور اون ہوم، یور مدر از دیر بٹ اسٹل یو ہیو ٹو آسک فار دا پرمیشن. اپنے گھر میں ہی جاؤ، اپنے گھر میں ہی جاتے ہو، آپ کی ماں ہے، اندر آپ کو علم ہے، پھر بھی اجازت لو. تو آقا علیہ السلام نے تیسری بار اس کو پھر سمجھانے کے لیے پھر بات کو کھول دیا. دین دا پروفیٹ اوپن اٹ ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ کہ وائی ایم سیئنگ یس، کہ میں تمہیں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لیا کرو اپنی ماں سے. تو چونکہ وہ بار بار سوال کر رہا تھا وہ شخص، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ پھر پسند ہوگا کہ تم اپنی ماں کا جسم ایکسپوز ہوتا دیکھو، وہ چینجنگ ہی کر رہی ہو، کوئی بات ہو تو کیا اس طرح پسند کرو گے؟ وڈ یو لائک ٹو سی؟ میں نو. اب کہنے لگا نہیں میں تو آئی ول نیور لائک اٹ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اجازت لیا کرو، کہ تاکہ گھر میں جاؤ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے جیسے ناک ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، مختلف طریقے بیان ہو چکے ہیں اجازت لینے کے. تو میں وہ اسی لیے ہے تاکہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں ہیں تو اس لیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے، وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ، وہ ماں ہے لیکن ماں کو بھی پتہ چل میرا بیٹا آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیٹا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کی بے پردگی ہو، بے پردہ اپنی ماں کو دیکھے، تو اس لیے فرمایا اپنی ماں ہی ہے، تیری ہی ماں ہے، تو اس کی خدمت بھی کرتا ہے، تو اس کا بیٹا ہے، پھر بھی تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ تو اپنی ماں کو بے پردہ دیکھے، تو اس لیے اجازت ضروری ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی سگنیفیکنس کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت بھی، اس کی اہمیت بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس اجازت کا اس کی کتنی اہمیت ہے. اگلی حدیث مبارکہ امام نسائی نے اس کو روایت کی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدخل باللیل ومدخل بالنہار فکنت اذا دخلت باللیل تنخنخ لی او کما قال. سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ دن کو اور ایک دفعہ رات کو حاضری دیتا تھا. یعنی مولا علی مشکل کشا is telling about himself کہ he was used to go to the Prophet علیہ السلام twice, once a day, once at the night time. دن کو بھی رات کو. کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اندر ہوتے تھے، تو تب بھی ظاہر ان کو پتہ چلتا تھا کہ میں آیا ہوں، تو آپ اندر سے کھانستے تھے تاکہ آنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ someone is inside، کہ I am still in there، کہ میں اندر ہوں، اس کو بھی پتہ چل جائے آنے والے کو کہ میں اندر ہوں. تو فرماتے ہیں میں جاتا تھا تو آقا علیہ السلام اندر سے کھانستے، کا مطلب یہ ہے کہ میں سن سکتا تھا. I could hear the Prophet علیہ السلام is in there، کہ وہ اندر ہیں. میرے لیے وہ کھانستے تھے، آقا علیہ السلام آواز نکالتے تھے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ اندر ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اس لیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ نبوت کی، اپنے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کی بات بتا رہے ہیں. ظاہر ہے امام الانبیاء، سرکار کائنات، تاجدار کائنات ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم فرما رہے تو اپنے گھر کا یہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کہ باہر سے جو آتا ہے اس کو اگر آواز آئے، if you are coming from outside, if you hear someone in there, then you should know yes, you have to seek the permission before you enter. کہ جس گھر میں کوئی ہو، کوئی رہتا ہے تو آنے والا وہ اجازت لیتا ہے کہ اندر کوئی ہے. وہ بات بھی کان میں آپ کی آواز آئے، باتوں کی آئے، گفتگو کی آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کو اندر کوئی ہے. تو اس لیے آپ کو اجازت لینی چاہیے. تو اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس طرح بھی آپ کا ایک طریقہ، آپ کی یہ بھی ایک سنت تھی. پھر اس باب کی آخری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور اینگل سے، ہر حدیث مبارک ایک نیا پہلو ہے، ہر حدیث مبارکہ میں ایک نیا اینگل ہے، نئے پہلو سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیمات فرما رہے ہیں اس اجازت کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح پہلے ایک حدیث مبارکہ میں آیا تھا، جو سلام وہ شخص اندر داخل ہوا تو اس نے سلام نہیں کیا، نہ اجازت مانگی، تو اندر آ کے حضور نے فرمایا تھا واپس جاؤ اور اجازت لے کے سلام کرو اور اجازت لے کے آؤ، یعنی اس کو سمجھانے تعلیم دی تھی، ٹو گائیڈ ہم، ٹو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کم ان، واٹ از دا رائٹ وے ٹو انٹر، کہ فرسٹ سیک دا پرمیشن، سے دا سلام، دین انٹر۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سلام نہ کرے، جو پہلے سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو۔ یہ تعلیم دینے کے لیے کہ سلام کی بھی اہمیت کتنی ہے اور اجازت اس کے ساتھ، یہ کنڈیشنل ہے کہ جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا، یعنی آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اجازت لینا چاہتے ہیں، but if you don't say salam to someone, you just start your conversation, start talking. So this is not the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. So that's what it says here in this hadith, کہ first say salam, then you should ask for the permission or you start your conversation. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام جو پہلے نہیں کرتا اسے اجازت نہ دیا کرو، اس کو تاکہ اس کو پتہ چلے نیکسٹ ٹائم کہ سلام کتنی اہمیت ہے، بھائی آئے ہو تو سلام بھی کرو، یہ مسلمانوں کا ہمارا طریقہ ہے۔ دس از دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہیں کہ سلام جو ہے کلام سے پہلے ہے، کہ اول سلام ہے پھر کلام ہے، تو سلام کرو پھر کلام کیا کرو، تو میں سلام کرو پھر اجازت مانگو، یہ بھی ایک سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو الحمدللہ تعالی ہم نے اب تک اس باب کی جتنی بھی حدیث مبارکہ تھیں ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اجازت لینے کے حوالے سے، سیکنگ دا پرمیشن، اٹس امپورٹنس، اٹس سگنیفیکینس اینڈ دا ورچو آف دا دا پرمیشن اینڈ دا امپورٹنس، وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اللہ رب العزت اب تک جو بھی حدیث مبارکہ آپ نے سماع کیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز اگلا باب شروع ہوگا، وہ ہے باب المصافحہ والمعانقہ، سلام کرنا، گلے ملنا، یہ جو حدیث آگے انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا، کل سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہمیں پکا متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔